بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بیوہ ایک بچے کی ماں سے شادی کروں گا۔ جانور سمجھ رکھا ہے کیا مجھے بہرام چلایا تھا؟ گھر والوں نے اس کی شادی زبردستی قدسیہ سے طے کر دی تھی۔ وہ دادا جی کی یتیم نواسی تھی۔ بہرام نے کبھی اسے دیکھا بھی نہیں تھا، لیکن جب نکاح ہوا وہ اپنی 1 سال کی بیٹی کو گود میں لیے آنسو بہا رہی تھی۔ وہ ساکت رہ گیا۔ سنگ مرمری جسم، خوبصورت روتی ہوئی سیاہ آنکھیں، اسے دیکھتے ہی بہرام کو اس سے محبت ہو گئی۔ مجھے معاف کر دیجیے، لیکن میں ابھی ان سب کے لیے تیار نہیں۔ قدسیہ نے ہچکچاتے ہوئے اس سے کہا، آپ دوسری شادی کر لیجیے، بس مجھے ایک سہارا چاہیے تھا شوہر کے روپ میں۔ لیکن بہرام نے اس کے منع کرنے کے باوجود زبردستی۔ بہرام اس وقت اپنے ماں باپ کے سامنے سراپا احتجاج بنا کھڑا تھا، مگر اس کے ہر انکار اور ایک غصے کو آنکھیں اور کان بند کرتے نظر انداز کیا جا رہا تھا۔ میں بیوہ ایک بچے کی ماں سے شادی کروں گا۔ مجھے آخر آپ لوگوں نے سمجھ کیا رکھا ہے؟ بہرام چلایا تھا تو اس کے بابا فرید صاحب کے ماتھے پر ناگواری کے بل پڑے تھے۔ بہرام بھولو مت، اپنے ماں باپ کے سامنے کھڑے ہو۔ جی بالکل، سب کچھ مجھے ہی تو یاد رکھنا ہے۔ اس گھر کے سب افراد کے فرض مجھے ہی ادا کرنے ہیں، مگر میرا کسی پر کوئی حق نہیں۔ وہ طنزیہ بولتا سر جھٹک گیا تھا۔ بہرام نے جان، تم جانتے ہو یہ تمہارے دادا جی کا فیصلہ ہے۔ انہوں نے کچھ سوچ کر ہی، کچھ مجبوری میں ہی یہ فیصلہ کیا ہوگا، نہ تو کیا اب تم انہیں شرمندہ کرو گے؟ یہ ہے تمہاری ان سے محبت؟ سمن بیگم بہرام کی والدہ اسے اپنے پاس بٹھاتے ایموشنل بلیک میل کرنے لگی تو بہرام اپنی آنکھیں گھما کر رہ گیا۔ ماما، آپ کو پتہ ہے نا، میں فی الوقت شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، اور دادا جان اس بات سے بخوبی واقف ہوتے ہوئے بھی نہ صرف میری ایک انجان لڑکی سے شادی طے کر چکے ہیں، بلکہ اب نکاح میں اس لڑکی کے ساتھ ایک عدد بچہ۔ اف ماما، آپ نہیں جان سکتی میں کتنا پریشان ہوں۔ میں کیسے یہ سب ہینڈل کروں گا؟ بہرام جلاہٹ زدہ آواز میں بولتا ان کے پاس سے اٹھتا کمرے سے نکلتا چلا گیا تھا۔ شاید جان گیا تھا کہ وہ جو مرضی بول لے، اس کے پاس اس نکاح کو انکار کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس لڑکی کا نام قدسیہ تھا، جو کہ دادا جی نصیر الدین کی یتیم نواسی تھی، جو بیوہ ہوتے اپنے ماموں کے گھر رہنے آئی تھی۔ تو اس کی ممانعت کو وہ جو پہلے ایک جان برداشت نہیں تھی، اب اس کے ساتھ ایک وجود کو کیسے سہن کر لیتی؟ اسی لیے جب انہوں نے اس کا جینا دوبر کیا تو اس کے ماموں جان نصیر الدین صاحب کے آگے ہاتھ جوڑتے قدسیہ کے لیے پناہ کی درخواست کرنے لگے، تو انہوں نے کچھ دیر سوچنے کے بعد ایک بڑا فیصلہ لیا تھا۔ انہوں نے بنا بہرام سے پوچھے اس کا نکاح قدسیہ سے طے کر دیا تھا، کیونکہ انہیں اپنے لاڈلے پوتے پر مان تھا کہ وہ کبھی ان کی کوئی بات رد نہیں کر سکتا، اور ہوا بھی ایسا ہی تھا، کیونکہ وہ ان کے سامنے تو کچھ ٹال مٹول کے بعد مان گیا تھا، مگر ماں باپ کے سامنے اس نے خوب بڑاس نکالی تھی۔ مگر بہرام کی کوششوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، اور نکاح کا دن آ گیا۔ سفید شلوار قمیض پہنے وہ سحر انگیز شخصیت کے ساتھ کچھ خفا سا اپنے بابا کے ساتھ چلتا لاؤنج تک آیا تھا۔ وہ تو آج بھی نارمل روٹین کے مطابق ٹی شرٹ اور جینز پہننے والا تھا، مگر شکر تھا کہ فرید صاحب بروقت اس کے کمرے میں جاتے، اس کے ارادوں کو ھاک کرتے زبردستی شلوار قمیض پہنوا کر لائے تھے، اور جو کہ وہ بس کبھی کبھار ہی جمعہ کے روز پہنا کرتا تھا۔ بہرام کو دیکھتے نصیر الدین صاحب گرم جوشی سے اس کی طرف بڑھتے اسے خود کے سے گلے لگا گئے تھے، تو بہرام نے بھی فی الوقت اپنی ناراضگی اور خفگی کو دل میں چھپاتے ان کے گرد اپنی مضبوط توانا باہیں حائل کی تھی۔ میں جانتا ہوں میرا بچہ مجھ سے ناراض ہے، مگر ایک دن تم میری دعا ہے اور امید بھی ہے کہ تم اس فیصلے اور رشتے پر دل سے خوش ہوگے۔ وہ دھیمی آواز میں کہتے اس سے الگ ہوئے، پھر ان کا چھوٹا سا قافلہ قدسیہ کے ماموں کے گھر کی طرف روانہ ہوا تھا۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بہرام کا چہرہ مزید سپاٹ ہوتا جا رہا تھا، اور پھر وہ لب بھنجے اپنی زندگی میں قدسیہ کو شامل کرتا نکاح کے کاغذات پر دستخط کر گیا تھا۔ دل میں کوئی دلچسپی، کوئی خواہش اور کوئی خوشی کی رمق تک موجود نہیں تھی۔ یہی وجہ تھی کہ جیسے ہی نکاح کی کارروائی
مکمل ہوئی وہ شدید گھٹن محسوس کرتا اٹھ کھڑا ہوا تو سب نے حیرانگی اور پریشانی سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ مجھے ایک ضروری کام ہے تو مجھے جانا ہوگا، ویسے بھی میرا جتنا کام تھا وہ ہو چکا۔ بہرام سنجیدگی سے کہتا بغیر کسی کو کوئی بات کرنے کا موقع دیے وہاں سے نکلا تو نصیر الدین صاحب نے پریشانی سے اس کی پشت کو تکا تو نوید صاحب نے ان کے بازو پر ہاتھ رکھتے انہیں اپنی طرف متوجہ کرتے آنکھیں بند کر کے کھولتے انہیں تسلی دی تو وہ گہرا سانس بھر کر رہ گئے تھے۔ وہ اچھے سے بہرام کے غصہ وار طبیعت سے واقف تھے اور یہ بھی کہ وہ اپنے مزاج کے خلاف کم ہی کوئی بات برداشت کر پاتا ہے تو اس کا یہاں آ جانا ہی بہت تھا۔ وہ مستقبل کے لیے خیریت کی دعا کرتے قدسیہ کے ماموں کو رخصتی کا کہتے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ بہرام جو شام کا جھوٹ بول کر نکلا تھا، اب رات کے 12 بجے بھی وہ غائب دماغی سے اپنے گاڑی کو سڑکوں پر دوڑا رہا تھا۔ وہ اپنی فرسٹریشن ایسے نکالتا تھا اور آج تو کچھ دیر پہلے وہ تیز رفتاری کے باعث چھوٹا سا ایکسیڈنٹ بھی کروا چکا تھا۔ اس کا ماتا زخمی تھا اور اس کی گاڑی آگے سے ڈیمیج ہو چکی تھی، مگر اسے تو جیسے کوئی پرواہ نہیں تھی کیونکہ وہ تو اپنے ہی غم میں گھل رہا تھا کہ آخر اس کے ماں باپ نے اور اس کے دادا نے اس کے لیے ایک بیوہ لڑکی کا انتخاب کیا ہے۔ بہرام کو ان کی خود سے محبت پر شک ہونے لگا تھا۔ آخرکار بہرام رات کے 2 بجے گھر واپس آیا تھا تو اس وقت کسی کا سامنا کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ وہ خود کے لیے کسی کی طرح بڑی نظریں قبول نہیں کر سکتا تھا۔ بہرام خود کو کمپوز کرتا گہری سانسیں بھرتا اپنے کمرے کا دروازہ کھولتے جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا اس کی نئی نویلی بیوی اپنی گود میں 1 سالہ بیٹی کو لیے آنسو بہا رہی تھی، مگر جیسے ہی کمرے میں بہرام کی موجودگی کا احساس ہوا اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ رگڑا، جبکہ بہرام تو کمرے میں موجود در پر اور دروازے کے درمیان ساکت کھڑا رہ گیا تھا۔ وہ سنگ مرمری وجود آنکھوں کو حیران کر رہا تھا۔ بہرام جو اس نکاح پر بہت زیادہ بھڑکا ہوا تھا، کچھ دیر کے لیے وہ سب کچھ بھولے اس لڑکی کی خوبصورتی میں کھویا تھا۔ اس خوبصورتی کو 4 چاند اس لڑکی کے چہرے سے چھلکتی معصومیت نے لگا دیے تھے۔ وہ مسمرائز سا ہوتے ہوئے آگے قدم بڑھانے لگا تو قدسیہ سہمی تھی۔ اس نے اب تک بہرام کو دیکھنے کی جرأت نہیں کی تھی، بلکہ وہ اپنی لرزتی پلکوں کے ساتھ اپنی بیٹی پر گرفت مضبوط کر گئی تھی، مگر جب اچانک سے بہرام کی نظریں اس کی بیٹی پر پڑی تو اس کے آگے بڑھتے قدم رکے تھے۔ وہ جیسے کسی انجانی سی پرکیف کیفیت سے باہر نکلا تھا اور اپنی مٹھیاں بھینجے وہ اپنے قدم موڑتا واش روم میں جا بند ہوا تو قدسیہ نے آنسوؤں سے بھری آنکھیں اٹھائی تھیں، جو اپنے اندر الگ ہی کشش رکھتی تھی کہ اگر وہ تھوڑی دیر پہلے ان کا درشن بہرام کو کروا دیتی تو اسے اس کی مجموعی خوبصورتی اور آنکھوں کی خوبصورتی میں سے ایک کا انتخاب مشکل ہو جاتا۔ قدسیہ نے اپنی بیٹی کو بیٹھ کے ایک سائیکل پر لٹاتے پیار کیا، خود اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ اپنے دماغ میں مختلف لفظوں کی ترتیب دیتی خود کو پرسکون رکھنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ جب واش روم کا دروازہ کھلا تو سراسری کے عالم میں اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں الجھاتے آنکھیں ایک بار پھر جھکا لی تھی کہ وہ کبھی کسی کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے کی ہمت نہیں کر سکتی تھی۔ بہرام نے چونکتے ہوئے ایک نظر اسے دیکھا تھا، جو اپنے قد کاٹ اور جسامت سے بہت کم عمر دکھائی دے رہی تھی، اور پھر ایک نظر بیڈ پر سوئی بچی پر ڈالتا وہ ڈریسنگ ٹیبل کی جانب بڑھا تھا۔ آئینے میں نظر آتے قدسیہ کے عکس پر نظر پڑتے ہی بہرام کی آنکھیں پھر سے بہکی تھیں کہ وہ لڑکی اپنی خوبصورتی کی بدولت کسی بھی آبد و ظاہر کا ایمان ڈگمگانے کی صلاحیت رکھتی تھی، مگر وہ بار بار خود کو ان سوچوں پر لعنت بھیجتا اپنی نظریں چرا رہا تھا، جو کہ خود کو پتھر دل سمجھنے والے بہرام کو سنبھلنے میں مشکل ہو رہی تھی۔ بہرام نے جیسے ہی پلٹتے ہوئے قدم اس کی طرف بڑھائے تو وہ جو اپنے خشک لبوں کو تر کرتی کچھ بولنے کی کوشش میں تھی، یوں اچانک سے بہرام کو اپنی جانب پیش قدمی پر گھبراتے ہوئے ایک قدم پیچھے لے گئی تھی۔ بہرام اس کے پیروں کی حرکت پر بغور اسے دیکھا تو وہ باقاعدہ کانپ رہی تھی، مگر اس کے باوجود بہرام نے آگے بڑھنا ترک نہیں کیا تھا۔ دیکھیں، مجھے معاف کر دیں اس کے لیے کہ میں ابھی اس سب کے لیے تیار نہیں، قدسیہ نے ہچکچاتے ہوئے کہہ دیا تھا کہ شاید اس طرح وہ بہرام کو روک لینے کی کوشش میں تھی،
مگر بہرام کو ہنوز فاصلہ کم کرتے پا کر قدسیہ روحان سی ہوئی تھی۔ آپ دوسری شادی کر لینا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ میں نے بس یہ نکاح ایک سہارے کے لیے کیا ہے۔ وہ میں بہرام جو اس کی طرف کی بیڈ کی سائڈ ٹیبل سے اپنے فون کا چارجر اتارنے کا ارادہ رکھتا تھا، اس کی غیر متوقع باتوں اور مشورے پر نہ جانے کیوں بہرام کا دماغ گرم ہوا تھا۔ دوسری شادی کا لفظ کسی چابک کی طرح لگا تھا اسے۔ وہ اس وقت کچھ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت میں نہیں تھا۔ اسے لگا جیسے قدسیہ بھی اس پر حکم چلا رہی ہے، جس پر وہ آنکھوں میں غصہ لیے اس لڑکے کا دماغ ٹھکانے لگانے کے لیے اپنا کام بھولتا اس کی کلائی پکڑتے اپنی طرف کھینچ چکا تھا۔ قدسیہ نے ہلکا سا چیختے اس کے قمیض کو مٹھیوں میں دبوچتے ہراساں ہوتے ہوئے اس کے چہرے کی طرف نگاہ کی تھی۔ یہاں غصے اور ناگواری کے علاوہ اسے کچھ دکھائی نہ دیا تو وہ ساکت پڑنے لگی تھی۔ قدسیہ کو کسی بے جان مورت کی طرح اپنے باہوں میں دیکھ کر بہرام اس لیے بیڈ کی طرف بڑھا تو قدسیہ کے وجود میں کرنٹ سا دوڑا تھا۔ وہ خواص میں آتی مذمت کرنے لگی۔ تم سب نے مجھے آخر سمجھ کیا رکھا ہے کہ میں کوئی کاٹ کا الو ہوں جس پر تم سب اپنا حکم نامہ جاری کر سکتے ہو؟ مگر تم آخر کس بھول میں ہو بتاؤ مجھے؟ تم پر رحم کھاتے نکاح کر لیا، تم تو مطالبوں پر اتر آئی، تمہاری اتنی اوقات ہے کہ کوئی ڈیمانڈ رکھ سکو میرے سامنے؟ بہرام نے اسے زبردستی بیڈ پر دھکا دیتے خود اس کے دائیں بائیں ہاتھ ٹکائے اس پر جھکا گھرایا تو وہ سانسیں روک کے جامد سی پڑی رہ گئی۔ آنکھیں اور ہونٹ سختی سے بند تھے۔ بولو، جواب دو مجھے، ابھی تو یہ زبان بہت چل رہی تھی میرے آگے۔ بہرام نے سلگتے ہوئے اس کی تھوڑی دبوچ دی اور اسے آنکھیں اور منہ کھولنے پر مجبور کیا تھا۔ سوری، مجھے معاف کر دیں، آئندہ ایسا نہیں کہوں گی، بلکہ کچھ بھی نہیں کہوں گی، سوری۔ وہ سوری کی گردان کرنے لگی تھی جبکہ آنکھیں اب بھی نہیں کھولی تھیں، مگر بند آنکھوں سے آنسو بہتے اس کی کنپٹیوں سے ہوتے ہوئے اس کے بالوں میں جذب ہونے لگے تھے۔ مگر جب اس نے کچھ دیر کی خاموشی کے بعد بہرام کا نرمی لیے ہاتھ اپنے تھوڑی سے گال پر پھسلتا محسوس کیا تو باختیار اس نے آنکھیں کھولی تھیں۔ کمرے میں چونکہ ساری لائٹس جل رہی تھیں تو آنکھیں کھولتے ہی قدسیہ کی نظریں بہرام کے وجاہت سے بھرپور چہرے سے ہوتے ہوئے اس کے پیشانی پر جا ٹکیں۔ یہاں زخم دیکھتے اس کی آنکھوں کے آنسو کچھ دیر کے لیے ٹھہر سے گئے تھے اور پھر اگلے ہی لمحے بہرام کو حیرت کا جھٹکا لگا تھا جب وہی لڑکی جو ابھی چند سیکنڈ پہلے اس کی نزدیکی پر اس کے لمس پر رو رہی تھی، دور ہونے کے لیے کوشش کر رہی تھی۔ وہ اپنا کپاتا ہاتھ بیڈ سے اٹھاتے اس کے چہرے کی طرف بڑھا رہی تھی۔ بہرام وہی دم سادہ اس کے چہرے کو دیکھتا رہا اور قدسیہ نے اس کی پیشانی پر موجود چوٹ کے بالکل نزدیک اپنی انگلی کی پروں کو ٹکایا تھا۔ یہ چوٹ وہ عجیب کھوکھلے انداز میں تھی اور بہرام تو جیسے اس کے ذرا سے لمس پر ساکت ہوتا پورے دل سے اسے محسوس کرنے لگا ہی تھا کہ جب قدسیہ کی بیٹی نیند میں کسمسائی اور پھر اپنے قریب ماں کو نہ پا کر وہ رونے لگی تو ان کے ارد گرد بنتی پرسکون سی فضا فوری تحلیل ہوئی تھی۔ اپنی بیٹی کے رونے پر قدسیہ نے تڑپتے ہوئے اس کی طرف دیکھا اور پھر خود پر جھکے بہرام کو تو خود سے بے اختیاری کے عالم میں سرزد ہونے والی حرکت پر وہ ششدر سی ہوتی سرخ پڑتی چلی گئی۔ بچے کے رونے پر بہرام بھی بری طرح چونکا اور پھر کرنٹ کھانے لگا۔ کرنٹ لگے وجود کی طرح قدسیہ سے دور ہوا تو وہ بھی جلدی سے اٹھ کر بیٹھی تھی، اپنے دوپٹے سے خود کو چھپانے لگی تو بہرام کو ایسا محسوس ہوا جیسے وہ اسے کوئی راہ چلتا عزت کا لٹیرا سمجھ رہی ہو جس سے اس کی عزت محفوظ نہیں۔ جس طرح بہرام اس کے ساتھ زبردستی سے پیش آیا تھا، خود بہرام کو خود سے ایسی ہی فیلنگز آئیں تو وہ خود کو لعنت ملامت کرتا اپنے پاگل ہوتے دل و دماغ کو شانت کرنے کے لیے قدسیہ پر دوسری نگاہ ڈالے بغیر ڈریسنگ روم میں جا کر بند ہوا تھا۔ اس کے اعصاب اتنے تھکن زدہ ہو چکے تھے کہ اسے بس ایک اچھی نیند کے علاوہ کسی چیز کی خواہش نہیں تھی۔ جبکہ اس کے جانے پر قدسیہ نے شکر کا سانس بھرتے جلدی سے اپنی بیٹی کو خود کے ساتھ لپٹایا اور اسے آہستہ آہستہ تھپکتے وہ اپنے مستقبل کو لے کر فکر مند نہ جانے کب
आंखें बंद करती सो गई थी। सुबह होने पर समन बेगम परेशान सी बहराम के कमरे में आ गई थी, क्योंकि गैराज में इसकी गाड़ी की हालत देख चुकी थी। दरवाजे पर दस्तक देने पर कुदसिया ने दरवाज़ा खोला था, क्योंकि बहराम वॉशरूम में था। बेटा, बहराम कहाँ है? वो अज़हद फिक्रमंदी से बोली थी। कुदसिया इन्हें अंदर आने का रास्ता दे गई थी। वो वॉशरूम में। कुदसिया भी अब कुछ परेशानी से इनके चेहरे पर प्यारे तफक्कर बड़े तासुरात देख रही थी, लेकिन कुछ पूछने की हिम्मत नहीं कर सकी और कुछ फासले पर खड़ी उंगलियां चटखाने लगी। बहराम, क्या हुआ है बेटा? तुम ठीक हो ना? बाहर तुम्हारी गाड़ी। इसके वॉशरूम से बाहर आते ही वो ममता भरे लहजे में इसकी तरफ लपकी थी। कुछ नहीं हुआ मामा, मैं ठीक हूँ, बस छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था कल रात। बहराम ने गीले टॉवल को सोफे पर उछालते अपनी माँ को दिलासा दिया था, तो इनका दिल भी इससे अपने सामने से ही सलामत पाकर पुरसुकून होने लगा था। कुदसिया एक हसरत भरी नज़र इन माँ बेटे पर डालती कुछ शर्मिंदा सी चेहरा झुका गई थी, जैसे बहराम के एक्सीडेंट में इसका कसूर हो। इस चोट पर दवा लगाओ, समन बेगम बोलते हुए अब कुदसिया की तरफ मतवज्जा हुई थी, जैसे अपनी परेशानी में वो भूल ही गई थी। आई एम सॉरी बेटा, इस लड़के की गाड़ी की हालत देखते तो मैं बहुत ही डर गई थी। तुम बताओ, ठीक हो? रात नींद ठीक से आई? कोई मसला तो नहीं हुआ? गुड़िया ने तंग तो नहीं किया? समन सवाल पर सवाल करती इसके हुलियों को भी बगौर जांच रही थी। जो मैला सा नज़र आ रहा था वो कहीं से एक दिन की धूल नहीं लग रही थी। जिन हालात में निकाह हुआ था, समन बेगम भी इसके लिए कुछ नहीं कर सकती थी, जिस पर आबी ने अपनी कोताही पर अफसोस हुआ था। सब ठीक था, वो नज़रें झुकाकर जवाब देगी, जबकि ड्रेसिंग टेबल के पास खड़े बहराम ने अपनी आदत के मुताबिक बेध्यानी में ज़ोर से दरवाज़ा बंद किया, जिसके नतीजे में बच्ची की नींद खराब हुई और वो उठते साथ ही रोते हुए उठकर बैठने की कोशिश करने लगी, तो कुदसिया ने लपक कर इसे अपनी बाहों में भरा था। समन बेगम ने एक नज़र कुदसिया और इसकी बेटी पर डालते बहराम को देखा, जिसकी तरफ इनकी पुश्त थी। वो गुमसुम सा खड़ा था, मगर फिर दूसरे ही पल वो अपने गीले बालों में हाथ चलाता तेज़ कदमों से कमरे से बाहर निकलता चला गया, तो वो गहरी सांस भरती कुदसिया की तरफ आई थी। नाम क्या है इस प्यारी सी गुड़िया का? उन्होंने इसका गाल छूना चाहा, मगर वो डरते अपनी माँ में छुप गई थी कि इसे इस सिवाय अपनी माँ के किसी के लम्स और मौजूदगी की आदत नहीं थी। मनाल फातिमा। कुदसिया अपनी बेटी की सर पर बोसा देती आस्तगी से बोली, कुदसिया, थोड़ा अच्छे से तैयार हो जाओ, नीचे बहराम की ममानी फूफो आई हैं। समन बेगम की हिदायत पर वो अपने साथ लाए बैग में से एक सबसे अच्छा सूट निकाल गई थी, मगर इसके पास तैयार होने के लिए कुछ नहीं था। बस कानों में पहने गए छोटे से टॉप्स थे। वो सर पर अच्छे से दुपट्टा ओढ़ती समन बेगम के साथ ही बाहर आई थी। यहाँ सब डाइनिंग टेबल पर नाश्ते के लिए मौजूद थे। कुर्सियाँ मनाल को खुद में बेचती धड़कते दिल के साथ आगे बढ़ी, तो कई नज़रें इस पर जमती चली गई थी, जिनमें कुछ नरमी लिए हुए थे और कुछ नहुवत से भरी हुई थी। वो खुद पर बेनियाजी का होल चढ़ाने लगी और फिर आस्तगी से सबको सलाम कर गई, तो नसीरुद्दीन साहब और फरीद साहब ने खुशदिली से इसे जवाब दिया था। बहराम इस सब से अनजान बनता नाश्ता करने लगा था। यहाँ इसकी खूबसूरती पर कुछ लोग ठटके थे, वहीं इसकी साथ चिमटी बच्ची को देखते नखवत से नाक चढ़ाए गए थे। समन बेगम ने कुदसिया को बहराम के साथ वाली कुर्सी पर बैठाया, तो वो बेतासुर से चेहरा लिए मनाल को देखने लगी, जो कभी इधर उधर आंखें घुमा रही थी तो कभी अपनी माँ के कंधे पर चेहरा घसीट रही थी। मगर कुदसिया और इसकी बेटी के अपने करीब मौजूदगी बहराम के अनजानपन में खलल डालने लगी थी, और फिर जैसे ही बहराम की एक दानिस्ता सी निगाह कुदसिया की गोद में मौजूद मनाल पर गई थी, जो कि अपनी माँ के पकड़ाए ब्रेड को अपने चंद दांतों से कुतरती मासूमियत से आंखें चपकती यकटक बहराम को देख रही थी। बहराम के अपनी तरफ देखने पर वो जल्दी से आंखें बंद करती कुदसिया के बाजू से चेहरा लगा गई, तो बहराम ने जूस के जग की तरफ हाथ बढ़ाया, तो ठीक इसी वक्त कुदसिया ने भी जग को पकड़ा, जिसके नतीजे में बहराम अब जग
سمیت اس کے ہاتھ کو بھی پکڑ چکا تھا۔ بہرام نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ پیچھے کرتے قدسیہ کو دیکھا تو وہ بھی اپنی گہری سیاہ آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ہاتھ کے لمس کے ساتھ دونوں کی آنکھوں کا بھی زوردار تصادم ان کے دلوں کو دھڑکانے کا باعث بنا تو وہ دونوں اپنی جگہ چور بنتے ناشتے کی طرف متوجہ ہوئے تھے، مگر اب بہرام کا ناشتہ کرنا دوبر ہونے لگا تھا۔ وجہ وہ دو ننھی آنکھوں کا خود پر مرکوز ہونا تھا۔ بہرام نے لاکھ خود کو بے پرواہ ظاہر کرنا چاہا، مگر ہر تھوڑی دیر بعد اس کا دھیان منال پر جا رہا تھا جو اسے دلچسپی سے دیکھتی، اور جب وہ اس کی طرف چہرہ کرتا تو خود کو ماں میں چھپا لیتی تھی، اور پھر بہرام کو اندازہ ہی نہیں ہوا کہ وہ اس بچی کے ساتھ بچہ بنتا چہرے کے سخت عضلات کو نرم کیے یہ آنکھ مچولی کا کھیل کھیلنے لگا تھا۔ جب اس کی کزن مصنوعی لگاوٹ سے اس سے مخاطب ہوئی، بہرام یہ لونا اپنے ہاتھوں سے میں بنا کر لائی ہوں گھر سے۔ ردا نے ایک ڈش بڑی لگاوٹ سے اس کی طرف بڑھائی تو بہرام کا چہرہ پھر سے سرد پڑنے لگا۔ نو تھینکس، میرا ناشتہ ہو چکا، وہ رکھائی سے جواب دیتا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تو ردا کا میک اپ سے بھرا چہرہ خفت زدہ ہوا۔ ردا ابھی ہمیں دے دینا اگر آپ نے کچھ بنا ہی لیا ہے تو، بہرام کا چچا زاد کزن عمر بولا تو نہ چاہا۔ ردا نے اسے ڈش دیتے اپنی ایک چبھتی نظر قدسیہ پر ڈالی جو ایسے ناشتہ کر رہی تھی جیسے ڈائننگ ٹیبل پر اکیلے موجود ہو، جبکہ دوسری طرف منال نے اپنے گرد حائل ماں کے بازو پر ہاتھ جماتے آگے کو جھکتے بہرام کو وہاں سے جاتے دیکھا تو بہرام بھی کسی احساس کے تحت گردن موڑے پیچھے دیکھنے لگا۔ یہاں وہ اپنی ماں کے بازو کی اور سے اسے دیکھ رہی تھی جس پر بہرام کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی اور وہ سرنفی میں ہلاتا چلا گیا۔ وہ بہرام فرید جو اپنی ہونے والی بیوی کے ساتھ ایک چھوٹے بچے کی موجودگی سے حائل تھا، اب انجانے میں ہی وہی ننھی جان اس کے لبوں سے کتنے دنوں بعد مسکراہٹ لانے کا باعث بنی تھی، مگر جیسے ہی اس نے اپنے دماغ کی کشیدگی کم ہوتی محسوس ہوئی، لبوں پر پھیلی مسکان کا ادراک ہوا تو وہ چٹپٹاتے ہوئے پھر سے خود پر سختی کا نقاب چڑھانے لگا، جیسے اسے ڈر ہو کہ کوئی اسے دیکھتے مذاق نہ اڑائے کہ کل تک شاید بھاگنے والا آج سب بھولے مسکرا رہا ہے۔